آج ہم بات کریں گے مصر کی، لیکن یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 5000 سال پرانی ہے، اور اس کا آغاز اور انجام دونوں ایک بہت ہی غیر معمولی پیشن گوئی سے جڑے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو مصر کی ابتدا سے نہیں بلکہ اس کے عروج کے ہزاروں سال بعد کی گئی ایک پیشن گوئی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی۔ تم مسلمان یقیناً مصر فتح کرو گے، اور جب تم ایسا کرو تو وہاں کے لوگوں سے نرمی برتنا، کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اب دیکھیے، اس پیشن گوئی نے مستقبل میں ہونے والی ایک بڑی فتح کی خبر تو دی، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا کیا کہ آخر ہزاروں سال پرانی یہ سرزمین آنے والی طاقتوں کے لیے اتنی اہم کیوں تھی؟ تو اس پیشن گوئی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر مصر دنیا کی پہلی سپر پاور بنا کیسے۔ دیکھیں، مصر کی طاقت کا راز بالکل دوسری قدیم تہذیبوں کی طرح ایک ہی چیز میں چھپا تھا، ایک ایسا وسیلہ جو زندگی دیتا ہے، اور وہ وسیلہ تھا پانی۔ مصر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پانی کا ذریعہ تھا، دریائے نیل۔ یہ صرف ایک دریا نہیں تھا، یہ مصر کی جان تھا۔ اسی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، اسی نے دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور ملک بن گیا۔ اور پھر اسی امیر سرزمین سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا نارمر۔ اس نے پورے مصر کو اکٹھا کیا اور تقریباً 3100 قبل مسیح میں دنیا کی پہلی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی کہانی آج بھی ہمیں مصر کی سب سے پرانی تحریروں میں ملتی ہے، جسے نارمر پیلیٹ کہتے ہیں۔ اب 1000 سال تک تو فرعونوں نے بادشاہوں کی طرح حکومت کی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے طاقت کے پورے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے خود کو بادشاہ کہلانا چھوڑ دیا، اب وہ خود کو خدا کہلانے لگے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی ہوشیار سیاسی چال تھی۔ سوچیں، اگر حکمران ہی خدا بن جائے تو بغاوت کون کرے گا؟ فرعونوں نے خود کو ایک نئے مذہب کا مرکز بنا لیا۔ وہ اب زندہ خدا تھے، اور عام انسان کی نجات صرف اور صرف ان کی پوجا اور خدمت میں تھی۔ لیکن اس خدائی دعوے کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب شرط جڑی تھی۔ فرعون صرف تب تک خدا رہ سکتا تھا جب تک مرنے کے بعد اس کا جسم بالکل صحیح سلامت رہے۔ اگر جسم گل سڑ گیا تو خدائی بھی ختم۔ بس اسی ایک عقیدے نے ایک ایسے جنون کو جنم دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور وہ جنون تھا ممی بنانے کا، جسے ہم ممیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور سچ پوچھیں تو ایک خوفناک سرجیکل پروسیس تھا۔ سب سے پہلے جسم سے سارا خون نکالا جاتا، پھر ناک کے ذریعے ایک ہک ڈال کر دماغ کو باہر کھینچا جاتا، پھیپڑے، جگر، گردے سب نکال دیے جاتے۔ ہاں، دل کو ایک خاص جار میں محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد خالی جسم کو 40 دن تک نمکین پانی میں رکھا جاتا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ آخر میں جسم میں ریت بھر کر اس پر تیل اور شہد لگا کر سفید پٹیوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ خدا بادشاہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے۔ لیکن بات یہاں بھی نہیں رکی۔ جلدی فرعونوں کو لگا کہ صرف ممی بنا لینا کافی نہیں ہے، اب ان کے درمیان ایک نئی دوڑ شروع ہوئی۔ یہ دوڑ تھی اپنے لیے سب سے بڑے اور شاندار مقبرے بنانے کی، اور یہیں سے اہرام مصر یعنی پیرامڈز کا دور شروع ہوا۔ اور ان کی بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف گیزا کا عظیم ہرم یعنی دا گریٹ پیرامڈ اتنا وزنی ہے کہ اس کا وزن آج کی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ جیسی 12 عمارتوں کو ملا کر بھی زیادہ ہے۔ 12 برج خلیفہ، ذرا تصور کریں۔ لیکن مردوں کے لیے بنائے گئے یہ پہاڑ جیسے مقبرے زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ ان آرام کو بنانے پر اتنا خرچ آ رہا تھا کہ مصر کی پوری معیشت تباہ ہونے لگی، سلطنت دیوالیہ ہو رہی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ عظیم حرم کے بعد بننے والا ہر نیا اہرام اپنے سے پچھلے والے سے چھوٹا ہوتا گیا۔ یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ مصر کا سنہری دور اب ختم ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب سلطنت ڈوب رہی تھی، اس سے ایک عارضی سہارا ملا۔ ایک نوجوان غلام جن کا نام یوسف تھا مصر کے بازاروں میں بیچے گئے۔ وہ اپنی قابلیت سے مصر کے وزیر اعظم بنے اور ڈوبتی ہوئی معیشت کو نہ صرف بچایا بلکہ مصر کو دوبارہ سپر پاور بنا دیا۔ ان کے بعد ان کا خاندان یعنی بنی اسرائیل مصر میں ایک طاقتور اقلیت بن گئی۔ لیکن حضرت یوسف کی وفات کے بعد ان کی قوم کی قسمت نے ایک بہت ہی برا موڑ لیا۔ ایک نیا فرعون تخت پر بیٹھا۔ اس نے پرانے سارے اصول توڑ دیے اور ایک قوم پرستی کی لہر شروع کر دی۔ اس نے اعلان کیا کہ مصر میں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ بنے بنی اسرائیل، جنہیں اگلے 400 سالوں کے لیے بدترین غلامی میں جکڑ دیا گیا۔ غلامی کے اسی اندھیرے دور میں ایک اور پیشن گوئی سامنے آئی،
لیکن اس بار یہ فتح کی نہیں بلکہ تباہی کی پیشن گوئی تھی۔ ایک نجومی نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری 3000 سالہ سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ فرعون خوف سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک ہولناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ لیکن جس بچے کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ بچ نکلا۔ اس کا نام تھا موسیٰ، اور قسمت کا کھیل دیکھیں، وہ پلا بڑھا بھی تو خود فرعون کے محل میں۔ جب موسیٰ بڑے ہوئے تو انہوں نے فرعون رمسیس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے 6 لاکھ بنی اسرائیلی بھائیوں کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی پہلی سامنے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ، ان پر نازل ہونے والی آفات اور 6 لاکھ غلاموں کا مصر سے نکل جانا، یہ کہانیاں قرآن اور بائبل جیسے مذہبی صحیفوں کا مرکزی حصہ ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصر کے اپنے تاریخی ریکارڈز میں ان واقعات کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسی خاموشی ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن ایک بات پر تاریخ اور مذہب دونوں متفق ہیں، رمسیس مصر کا آخری عظیم فرعون تھا۔ اس کے دور کے بعد مصری سلطنت ایسے ٹوٹی کہ پھر کبھی دنیا کی سپر پاور نہ بن سکی۔ تو جب فرعونوں کی 3000 سالہ حکومت ختم ہوئی تو مصر میں ایک بہت بڑا پاور ویکیوم یعنی طاقت کا خلا پیدا ہو گیا، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو دنیا اس خلا کو بھرنے کے لیے دوڑ پڑتی ہے۔ اور پھر اگلے 1000 سال تک یہی ہوا۔ مصر ایک انعام کی طرح تھا جسے ہر کوئی جیتنا چاہتا تھا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان کی سپر پاور ابھری۔ پھر 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مصر فتح کیا۔ اس کے بعد رومی آئے اور انہوں نے مصر پر تقریباً 600 سال حکومت کی۔ اور بس یہیں آ کر ہماری کہانی کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ رومیوں کے 600 سالہ لمبے راج کے بعد افق پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، مسلمان۔ خلیفہ حضرت عمر کے دور میں وہ مصر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے اور اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے جو کئی سال پہلے کی گئی تھی۔